واقعہ سلطان صلاح الدین ایوبی قسط نمبر 12 اپنا اسلامک اسٹوڈیو۔ ناظرین، ناجی اپنے کمرے میں بہت غصے کے عالم میں ٹہل رہا تھا۔ زکوئی اس کو ٹھنڈا کرنے کی کوششیں کر رہی تھی، لیکن اس کا غصہ مزید بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ آپ مجھے اس کے پاس جانے دیں، میں اس کو شیشے میں اتار لوں گی، زکوئی نے کہا۔ بیکار ہے، وہ کمبخت حکم نامہ جاری کر چکا ہے جس پر عمل بھی ہو چکا ہے۔ مجھے اس نے کہیں کا نہیں رہنے دیا، اس پر تمہارا جادو نہیں چل سکا۔ مجھے معلوم ہے میرے خلاف سازش کرنے والے لوگ کون ہیں۔ وہ میری ابھرتی ہوئی حیثیت سے حسد محسوس کر رہے ہیں۔ میں امیر مصر بننے والا تھا، یہاں کے حکمرانوں پر میں نے حکومت کی ہے، حالانکہ میں معمولی سا سالار تھا۔ اب میں سالار بھی نہیں رہا۔ ناجی نے دربان کو بلا کر کہا کہ اوروش کو بلائے، اس کا ہم راز اور نائب آیا تو اس نے بھی اسی موضوع پر بات کی۔ اس سے وہ کوئی نئی خبر نہیں سنا رہا تھا۔ اوروش کے ساتھ وہ صلاح الدین کے نئے حکم نامے پر تفصیلی تبادلہ خیال کر چکا تھا، مگر دونوں اس کے خلاف کوئی تفصیلی کارروائی نہیں سوچ سکتے تھے۔ اب ناجی کے دماغ میں جوابی کارروائی آ گئی تھی۔ اس نے اوروش کو کہا، میں نے جوابی کارروائی سوچ لی ہے۔ کیا سوچا؟ اوروش نے کہا۔ بغاوت، ناجی نے کہا، اور اوروش اس کو چپ چاپ دیکھتا رہا۔ ناجی نے اس کو کہا، تم حیران ہو گئے ہو کیا؟ تمہیں شک ہے کہ یہ 50,000 سوڈانی فوج ہماری وفادار نہیں؟ کیا سلطان کے مقابلے میں مجھے اور تمہیں اپنا سالار اور خیرخواہ نہیں سمجھتی؟ کیا تم اس فوج کو یہ کہہ کر بغاوت پر آمادہ نہیں کر سکتے کہ تمہیں مصر کا غلام بنایا جا رہا ہے؟ مصر تمہارا ہے۔ میں نے اس اقدام پر غور نہیں کیا تھا۔ بغاوت کا انتظام ایک اشارے پر ہو سکتا ہے، لیکن مصر کی نئی فوج بغاوت کو دبا سکتی ہے، اور اس نئی فوج کو کمک بھی مل سکتی ہے۔ حکومت سے ٹکر لینے سے پہلے ہمیں ہر پہلو پر غور کرنا چاہیے۔ اوروش نے کہا، میں غور کر چکا ہوں۔ میں عیسائی بادشاہوں کو مدد کے لیے بلا رہا ہوں۔ تم 2 پیغمبر تیار کرو، انہیں بہت دور جانا ہے۔ آؤ میری بات بہت غور سے سنو۔ زکوئی، تم اپنے کمرے میں چلی جاؤ، ناجی نے کہا۔ زکوئی اپنے کمرے میں چلی گئی اور وہ دونوں ساری رات اپنے کمرے میں بیٹھے رہے۔ ناظرین، سلطان صلاح الدین ایوبی نے دونوں فوجوں کو مکس کرنے کا دورانیہ 7 دن رکھا تھا۔ کاغذی کارروائی ہوتی رہی، ناجی پوری طرح سے تعاون کرتا رہا۔ 7 روز گزر چکے تھے۔ ناجی ایک بار پھر سلطان صلاح الدین ایوبی سے ملا، لیکن کوئی شکایت نہیں کی۔ تفصیلی رپورٹ دے کر کہا کہ 7 دن میں دونوں فوجیں ایک ہو جائیں گی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے نائبین نے بھی یقین دلایا کہ ناجی ایمانداری سے تعاون کر رہا ہے، مگر علی بن سفیان کی رپورٹ کسی حد تک پریشان کن تھی۔ ان کے انٹیلیجنس نے رپورٹ دی تھی کہ سوڈانی فوج میں کسی حد تک بے اطمینانی اور ابتری پائی جا رہی ہے۔ وہ مصری فوج میں مکس ہونے پر خوش نہیں۔ ان میں یہ افواہیں پھیلائی جا رہی تھی کہ مصری فوج میں مکس ہو کر ان کی حیثیت غلاموں جیسی ہو جائے گی، ان کو مال غنیمت بھی نہیں ملے گا، اور ان سے بربادی کا کام لیا جائے گا، اور سب سے بڑی بات کہ ان کو شراب نوشی کی اجازت نہیں ہوگی۔ علی بن سفیان نے سلطان صلاح الدین ایوبی تک یہ خبریں پہنچا دی۔ ایوبی نے اسے کہا کہ یہ لوگ طویل وقت سے عیش کی زندگی بسر کر رہے ہیں، ان کو یہ تبدیلی پسند نہیں آئے گی۔ مجھے امید ہے کہ وہ نئے حالات اور ماحول کے عادی ہو جائیں گے۔ اس لڑکی سے ملاقات ہوئی کہ نہیں؟ سلطان صلاح الدین ایوبی نے پوچھا۔ نہیں، اس سے ملاقات ممکن نظر نہیں آ رہی۔ میرے آدمی ناکام ہو چکے ہیں، ناجی نے اس کو قید کر کے رکھا ہے، علی بن سفیان نے کہا۔ اسے اگلی رات کا ہے، رات ابھی تاریخ ہوئی تھی۔ زکوئی اپنے کمرے میں تھی، ناجی اور اوروش ساتھ والے کمرے میں تھے۔ اسے گھوڑوں کے قدموں کی آوازیں سنائی دی۔ اس نے پردہ ہٹا دیا۔ باہر کے چراغوں کی روشنی میں اس کو 2 گھڑ سوار دکھائی دیے۔ لباس سے وہ تاجر معلوم ہو رہے تھے۔ گھوڑوں سے اتر کر وہ ناجی کے کمرے کی طرف بڑھے تو ان کی چال بتا رہی تھی کہ یہ تاجر نہیں۔ اتنے میں اوروش باہر نکلا۔ دونوں گھڑ سوار اس کو دیکھ کر رک گئے اور اوروش کو سپاہیوں کے انداز سے سلام کیا۔ اوروش نے
ان کے گرد گھوم کر ان کا جائزہ لیا اور پھر کہا کہ اپنے ہتھیار دکھاؤ۔ دونوں نے پھرتی سے چوغے کھولے اور ہتھیار دکھا دیے۔ ان کے پاس چھوٹی چھوٹی تلواریں اور ایک نیزہ تھا۔ اوروش ان کو کمرے کے اندر لے گیا۔ دربان باہر کھڑا تھا۔ زکوئی گہری سوچ میں پڑ گئی۔ وہ کمرے سے نکلی اور ناجی کے کمرے کی طرف بڑھ گئی، مگر دربان نے اس کو دروازے پر ہی روکا اور کہا کہ اسے حکم ملا ہے کہ کسی کو اندر جانے نہ دیں۔ زکوئی کو وہاں ایسی حیثیت حاصل ہو گئی تھی کہ وہ کمانڈروں پر بھی حکم چلایا کرتی تھی۔ دربان کے کہنے سے وہ سمجھ گئی کہ کوئی خاص بات ہے۔ اسے یاد آیا کہ ناجی نے اس کی موجودگی میں اوروش سے کہا تھا، میں عیسائی بادشاہوں کو مدد کے لیے بلا رہا ہوں، تم 2 پیغمبر تیار کرو، انہیں بہت دور جانا ہے، آؤ میری بات بہت غور سے سنو۔ اور پھر اس نے زکوئی کو اندر جانے کا کہا اور ناجی پھر بغاوت کی باتیں کرنے لگا۔ یہ سب سوچ کر وہ اپنے کمرے میں واپس چلی گئی۔ اس کے اور ناجی کے خاص کمرے کے درمیان ایک دروازہ تھا جو دوسری طرف سے بند تھا۔ اس نے اسی دروازے کے ساتھ کان لگا دیے۔ ادھر کی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ پہلے تو اسے کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی تھی، لیکن بعد میں اس کو ناجی کی آواز بڑی صاف سنائی دے رہی تھی، آبادیوں سے دور رہنا، اگر کوئی شک میں پڑے تو سب سے پہلے اس پیغام کو غائب کرنا، جان پر کھیل جانا، جو بھی تمہارے راستے میں حائل ہو اس کو راستے سے ہٹا دینا، تمہارا سفر بھی 4 دنوں کا ہے، 3 دن میں پہنچنے کی کوشش کرنا، سمت یاد کر لو، شمال مشرق۔ ناجی کہہ رہا تھا۔ دونوں آدمی باہر نکلے، زکوئی بھی باہر نکلی۔ اس نے دیکھا کہ دونوں سوار گھوڑوں پر سوار ہو رہے تھے۔ ناجی اور اوروش بھی باہر نکلے تھے، وہ شاید ان کو الوداع کہنے کے لیے باہر کھڑے تھے۔ گھڑ سوار بہت تیزی سے روانہ ہوئے۔ ناجی نے زکوئی کو بلا کر کہا کہ میں باہر جا رہا ہوں، کام بہت لمبا ہے، دیر لگے گی، تم آرام کر لو، اگر اکیلے دل نہ لگے تو گھوم پھر لینا۔ ہاں، جب سے آئی ہوں باہر ہی نہیں نکلی، زکوئی نے کہا۔ ناجی اور اوروش بھی چلے گئے۔ زکوئی نے چوغا پہنا، کمر میں خنجر اڑسا اور حرم کی طرف چل پڑی۔ وہ جگہ کچھ 100 گز دور تھی۔ وہ ناجی پر یہ ظاہر کرانا چاہتی تھی کہ وہ حرم کے اندر ہی جا رہی ہے۔ دربان کو بھی اس نے یہی بتایا۔ حرم کے اندر جب زکوئی داخل ہوئی تو حرم والیاں اس کو دیکھ کر حیران ہوئی۔ وہ پہلی بار وہاں آئی تھی، سب نے اس کا استقبال کیا اور اس کو پیار کیا۔ ان دونوں لڑکیوں نے بھی اس کو خوش آمدید کہا جو زکوئی کو قتل کرنا چاہتی تھیں۔ زکوئی سب سے ملی اور سب کے ساتھ باتیں کی، پھر حرم سے باہر نکلی۔ وہ خرانٹ ملازمہ بھی وہی تھی جس نے زکوئی کو قتل کرنا تھا۔ اس نے زکوئی کو بڑے غور سے دیکھا اور زکوئی باہر نکل گئی۔ معزز ناظرین، یہ انٹرسٹنگ ویڈیو جاری ہے، اگلی ویڈیو کس نمبر 13 میں دیکھنا مت بھولیے گا۔